رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مارد العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مارد العبد، جس وقت کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، او سافرا، یا پھر وہ سفر پہ چلا جاتا ہے، تو کتب لہ مثل ما کان یعمل، تو اس کے لیے اسی کے مثل لکھ دیا جاتا ہے جو عمل کہ وہ صحت میں اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ میں اس کو اس طرح آپ کو سمجھاؤں گا، پھر آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ ایک بندہ تندرست ہے، وہ 5 وقت کی نماز بھی باجماعت کے ساتھ پڑھ لیتا تھا، صبح 1-2 پارے قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتا تھا، دن کو درود پاک بھی پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن کوئی بیماری لاحق ہو گئی جس بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں مجبوری کی حالت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، اور ایسا بیمار ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی چھوٹ گئی، وہ جو درود پاک پڑھا کرتا تھا 2-4 تسبیحاں وہ بھی رہ گئیں، یا کچھ نوافل پڑھ لیا کرتا تھا بیماری کی وجہ سے وہ بھی رہ گئیں، تو اب چونکہ اس نے جان بوجھ کے تو چھوڑا نہیں، بیماری کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے، تو بیماری ایک عذر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے جو اس نے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت فرماتا ہے، اور ایسے بندے کو جو صحت کی حالت میں جتنی نفل پڑھا کرتا تھا، جتنی وہ خیرات و صدقات کرتا تھا، یا جتنا بھی وہ درود پاک قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، تو اس تمام کے برابر اللہ تعالیٰ اسے بیماری میں بھی اتنا ہی ثواب اور اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ہم صحت میں اللہ کو یاد رکھیں، صحت کی حالت میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، تو اگر خدا نہ خواستہ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے اگر کوئی عبادت رہ بھی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کمی کو بھی پورا فرما دے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں بندہ جاتا ہے نا جی، تو سفر جتنا بھی ہو، 10-12 کلومیٹر بھی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، پھر بھی تکلیف تو ضرور ہوتی ہے۔ تو سفر کی حالت میں بندہ بہت ساری تکلیف اٹھاتا ہے، تو سفر میں ظاہر وہ نوافل ادا نہیں کر سکتا، قرآن مجید کی تلاوت بھی، یعنی ہر بندہ تو نہیں نا، حافظ تو نہیں کہ وہ یاد ہی پڑھتا رہے گا، تو وہ مکمل تو نہیں پڑھ سکتا نا جی۔ تو سفر کی حالت میں جو اس کے معمولات رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سفر کی برکت سے ان معمولات کا اجر اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارک